TM ٹیلی ویژن کی جانب سے شوکت کا سلام۔ شاید رات کٹ گئی مگر دن کا اجالا نہ ہوا۔ ملک تو بن گیا لیکن ہم اس کو قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق نہ چلا سکے۔ آج کل وطن عزیز میں کچھ عرصے سے عورتوں کی تذلیل کا مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور جب بھی ایسی خبر کو آتی ہے اخبار میں، میڈیا پہ، تو حکومت ہماری ایک دم ایکشن میں آ جاتی ہے اور وہ نوٹس لے لیتی ہے، اور نوٹس لینے کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ شریف لوگوں کے بھی چہرے سامنے آ جاتے ہیں، ان کا پردہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ ہم اخلاقی اقدار کو یہاں پہ قائم ہی نہیں کر سکے، کیونکہ یہاں کے کرتا دھرتا، یہاں کے اشرفیہ کو کسی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف مفاد کی ضرورت ہے، اور مفاد ان کے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ملک بنا ہے تو یہاں سے ہندو مائیگریٹ کر کے ہندوستان جا رہے تھے، اور ہمارے یہاں ان کی جائیدادیں اور ان کے کاروبار وغیرہ پہ لوگوں نے قبضے کرنے شروع کر دیے۔ تو کسی ساڑھے نے، وہ جو ہندو جا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ صحیح کام پہ لگ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو کہا تھا صحیح کام پہ لگ گئے، ہم آج تک اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہم نے اس وقت کیا تھا۔ یہاں کے جو طاقتور لوگ تھے وہ اور طاقتور ہو گئے، اور ایک بات جو قائد اعظم نے پاکستان بننے سے 2 سال پہلے کہی تھی کہ میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں، تو وہ کھوٹے سکے جو تھے وہ پاکستان بننے کے بعد وہ کرنسی بن گئے، وہ کرنسی بن کے چلنے لگ گئے اور خوب چلے۔ آج ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جنہوں نے ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کی۔ آج اس ملک کی 80% زرعی زمین جو ہے وہ 20% لوگوں کے پاس ہے۔ اس سے بآسانی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو یہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، اصل میں بات یہ قانون کا اطلاق نہیں ہے۔ قانون غریب کے لیے دوسرا ہے اور اشرفیہ کے لیے دوسرا ہے۔ ابھی ایسے واقعات تو ہوتے رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے کوئی 1987 میرا خیال ہے ایک واقعہ ہوتا، ایک اداکارہ تھی شبنم، اس وقت ایک زیادتی کا واقعہ ہوا تھا، اور جن لوگوں نے کیا تھا وہ معزز شہری تھے اور آج بھی معزز ہی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے بہاولپور میں میرا خیال ہے، تو وہ وہاں پہ ایک جو مزارت کا کام کرتا تھا، جس کو کمی کمین کہتے ہیں، ان کے اس بچی کی بکری جو تھی ان کے کھیت میں چلی گئی تھی۔ نتیجہ ہوا کہ انہوں نے بچی کو گولی مار کے مار دیا۔ مطلب آپ تو دیکھیں تو صحیح کہنا کہ انہوں نے بچی کو اس لیے مار دیا کہ بچی کی بکری جو تھی وہ ان کے کھیت میں چلی گئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کمی کمینہ جو ان کو کام کرتے ہیں ان کے لیے ان کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ بھی دیکھیں کہ جو آدمی ہاتھ سے کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جس کے حلال کما رہا ہے، وہ تو کمی کمین ہے، اور یہ سب لوٹ مار کرنے والے ہیں، یہ معزز شہری ہیں اس ملک کے، اور یہ ستم اس ملک کے ساتھ ہے۔
تو یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا آج تک کسی ان معاملات میں کوئی بھی سزا نہیں پا سکا، سب بری ہو گئے، کچھ مختلف وجوہات پہ بار کسی سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ نام ہے، اسی لیے وارداتیں بڑھ رہی ہیں، اور دوسری وارداتیں بہت سی جو ان کے جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ قانون کا اطلاق نہیں ہے۔ جب قانون کا اطلاق نہیں ہوگا تو پھر طاقتور طبقے جو ہیں وہ تو من مانی کریں گے، اور اب تو خیر وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان سے حکومت بھی ڈرتی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہم انصاف نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں امریکہ کا۔ ان کا ایک ہیرو تھا باکسنگ کا، اور وہ چیمپئن تھا ان کا، ٹائسن۔ یہ 1992 کی بات ہے۔ ٹائسن کی جو گرل فرینڈ تھی اس نے شکایت کی کہ ٹائسن نے اس سے زیادتی کی ہے، اور وہ اس ملک کا ہیرو، ان کا اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا نام، تو جب اس سے مقدمہ چلا تو جج نے ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی، اور اس نے ان کے لکھا یہ اس ملک کا ہیرو تھا، لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، لوگ اس جیسے بننا چاہتے تھے، لوگ اس جیسا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تو جب اگر یہ اس نے ایسا کیا اور اس کو معاف کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عورتوں پہ ایسا کرنے کا لوگوں کو اجازت دے دی۔ تو وہ بڑے آدمی کو اس لیے سزا دی گئی تاکہ وہ عبرت بنے دوسرے لوگوں کے لیے، اور دوسرے لوگ بھی ڈریں۔ ہمارے یہاں تو کوئی ایسی عبرت کا مقام ہی نہیں ہے، جو چاہے آپ کرے جائے، بس صرف وہی ہے کہ آپ طاقت ہونی چاہیے۔ اس موقع پہ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو رنگ لائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔